السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز 18 اردو کے حج تربیتی پروگرام میں سامعین حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے تحت حج کا مکمل طریقہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے حج کی اقسام، حج کی قسمیں، کائنڈس آف حج۔ سامعین حضرات، حج کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طریقوں سے ہم حج کی ادائیگی کر سکتے ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ آپ ان تینوں اقسام میں سے جس قسم کو چاہے اختیار کر سکتے ہیں، خواہ آپ کا پہلا حج ہو یا آپ نے اس سے قبل متعدد حج ادا کیے ہوں۔ البتہ میقات کے اندر رہنے والے حضرات، مثلا مکہ مکرمہ اور جدہ کے رہنے والے لوگ صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ میقات کے اندر رہنے والے لوگ، یعنی مکہ والے اور جدہ والے، جب چاہیں جس وقت چاہیں مسجد حرام جا سکتے ہیں، مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے احرام بھی شرط نہیں ہے، اور پورے سال جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنے گھر سے احرام باندھ کر عمرے کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ مکہ والوں کو بس حرم کے باہر حل میں آنا ہوتا ہے، جو 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور باقی ہل والے یعنی جدہ والے جب چاہیں جس وقت چاہیں عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تو ان حضرات کے لیے شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہوا کہ حج کے دنوں میں وہ عمرے کی ادائیگی نہیں کریں۔ دنیا کے چپے چپے سے، کونے کونے سے عازمین حج بڑی تمنائیں لے کر مسجد حرام پہنچ رہے ہیں۔ تو مکہ والوں اور جدہ والوں سے کہا گیا کہ مسجد حرام کو اور اس علاقے کو عازمین حج کے لیے خالی کر دیا جائے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کی ادائیگی کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ مسجد حرام میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: افراد، قران اور تمتع۔ افراد کا مطلب ہوتا ہے صرف حج کی ادائیگی، اس سفر میں عمرہ نہیں کرنا۔ آدمی جائے اور حج کی ادائیگی کرے اور گھر واپس آ جائے، اس کو بولتے ہیں حج افراد۔ صرف حج، عمرہ اس سفر میں شامل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا، میقات کے اندر رہنے والے لوگ صرف اور صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم ہے قران کی، جس میں میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، عمرے اور حج کا ایک ساتھ۔ یعنی جس وقت احرام باندھ کر نیت کی گئی تھی، تو یہ کہا گیا تھا کہ اسی احرام سے میں عمرے کی ادائیگی بھی کروں گا یا کروں گی، اور اس کے بعد حج کی ادائیگی بھی کروں گا یا کروں گی۔ یعنی احرام عمرے کے ادا کرنے کے بعد نہیں اترے گا، عمرے کی ادائیگی کے بعد سر کے بال نہیں کٹوائے جائیں گے، بلکہ احرام کنٹینیو رہے گا، اور حج کی ادائیگی سے فراغت کے بعد ہی ایک ساتھ احرام اترے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حج قران کا مطلب ہے ایک احرام سے عمرے اور حج کی ادائیگی کرنا۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا تھا حجۃ الوداع کے نام سے، اس وقت آپ نے احرام باندھا تھا حج قران کا، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے مشورہ دیا تھا حج تمتع کو کرنے کا۔ تو تیسری جو قسم ہے وہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے پہلے آدمی صرف عمرے کا احرام باندھے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرے کی ادائیگی کرے، جس کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا: احرام باندھنا، طواف اور 2 رکعت نماز، صفا مروہ کی سعی، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، اور اس کے بعد احرام اتار کر عام لباس میں آ جائیں۔ ہندوستان سے جانے والے عازمین حج
99 بلکہ اس سے بھی زیادہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ جو نیوز 18 اردو کے ذریعے حج تربیتی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس میں فوکس کیا جائے گا حج تمتع کے متعلق ہی۔ حج تمتع میں پہلے حاجی عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی ادائیگی کرتا ہے، بال منڈوا کر عام لباس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 ذی الحجہ کی شام یا 8 ذی الحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ سے ہی حج کا احرام باندھ کر حج کی ادائیگی کرتا ہے۔ 3 قسمیں ہوئی: حج افراد جو صرف جس میں صرف حج کیا جاتا ہے، حج قران عمرے اور حج دونوں ایک ساتھ ایک احرام سے ادا کرنا۔ حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے پہلے عمرے کی ادائیگی ایک احرام سے، احرام اتار دینا، اس کے بعد مکہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر حج کی ادائیگی کرنا۔ حج افراد میں شکریہ حج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ حج قران اور حج تمتع میں شکریہ حج کی قربانی واجب ہے۔ اب بات آتی ہے احرام باندھنے کی کہ احرام کس چیز کا نام ہے، احرام کس طرح باندھا جاتا ہے، خواتین کے لیے کیا احرام ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، زائد بالوں کی صفائی کر لیں۔ عمومی طور پہ ہماری اردو کتابوں میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ میقات پر پہنچنے کے بعد اس طرح کی طہارت حاصل کریں، کیونکہ اس زمانے میں عازمین حج پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے اور اپنے گھر سے میقات پر پہنچتے پہنچتے ان کو 15-20 دن لگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ میقات پر جا کر اپنی مکمل طہارت حاصل کریں۔ لیکن آج کل عازمین حج بائی پلین جاتے ہیں اور چند گھنٹوں میں آدمی جو ہے وہ میقات کی حدود پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی پوری پاکیزگی طہارت جو ہے وہ اپنے گھر پر ہی حاصل کریں۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ پلین سے جا رہے ہیں، غسل کرنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، اس وجہ سے جب آپ گھر سے روانہ ہوں غسل بھی کر لیں۔ اگرچہ غسل کرنا احرام باندھنے کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 چادریں پہننی ہیں۔ ایک چادر آپ کو لنگی کی شکل میں پہننی ہے اور وہ ناف کے اوپر اس طرح سے باندھی جائے کہ آپ کے ٹخنے کھلے رہیں، اور جس وقت احرام کی چادر لنگی کی شکل میں باندھی جائے تو اپنے دونوں ٹانگیں جو ہیں پھیلا لی جائیں، چونکہ جو لوگ اپنی ٹانگوں کو بغیر پھیلائے احرام باندھتے ہیں تو ان کو احرام چلتے وقت پریشانی ہوتی ہے اور احرام ان کو الجھتا ہے، اس میں آدمی جو ہے۔ اس وجہ سے جب مرد حضرات احرام کی چادر پہنیں، خاص طور پہ نیچے والی جو تہمن لنگی کی شکل میں باندھی جاتی ہے، تو اپنے پاؤں جو ہیں تھوڑے سے پھیلا لیں۔ اس کے بعد جب آپ احرام باندھیں گے تو انشاءاللہ العزیز چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بعض عازمین حج کو دیکھا گیا ہے کہ وہ احرام کی نیچے والی چادر ناف کے نیچے سے باندھتے ہیں، جس سے ان کی شرمگاہ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ ایسا کرنا گناہ ہے اور گناہ کے ساتھ آپ کا حج مقبول اور مبرور بن جائے بظاہر مشکل ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کا اہتمام کیجئے کہ احرام کی نیچے والی چادر ہماری ناف کے اوپر ہونی چاہیے اور ٹخنے کھلے رہنے چاہیے۔ خواتین کوئی بھی لباس میں احرام باندھ سکتی ہیں، ان کے لیے سفید کلر کے ہی کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو بھی وہ لباس شلوار جمپر یا کسی شکل میں بھی پہنتی ہیں اسی میں وہ احرام باندھ سکتی ہیں۔ خواتین جو ہے اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے سفید اسکارف کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کا استعمال کیا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ احرام کا ایسا جز نہیں ہے کہ اس کو الگ نہ کیا جائے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جو اسکارف انہوں نے اپنے سر پر باندھا ہے یہ اب کھولا ہی نہیں جا سکتا، جب عمرہ کر لیں گی یا حج کر لیں گی تبھی کھلے گا۔ ایسا نہیں ہے،
اس اسکارف کو ضرورت کے مطابق کھولا بھی جا سکتا ہے، بدلا بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب خاتون وضو کرے گی، وضو کرنے کے لیے مسح کرنا ضروری ہے، اور مسح کرنے کے لیے اس اسکارف کو ہر حال میں اتارنا ہوگا۔ احرام کی چادریں جو مرد حضرات پہنتے ہیں یا خواتین نے جن لباس کے اندر احرام باندھا ہے، ضرورت کے مطابق ان لباس کو یا ان احرام کی چادروں کو بدلا بھی جا سکتا ہے، دھویا بھی جا سکتا ہے۔ احرام کی چادریں پہننے کے بعد، اچھا ایک بات اور بتلا دوں جو میں بھول گیا، احرام کی چادر پہننے سے پہلے جسم پر، باڈی پر غسل کرنے کے بعد، احرام کی چادریں پہننے سے پہلے یا احرام کے کپڑے پہننے سے پہلے تھوڑی خوشبو باڈی پر لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بالکل خوشبو باڈی پر احرام کی چادر یا احرام کے لباس پہننے سے پہلے لگائی جا سکتی ہے۔ اب آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت نفل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر پڑھ سکیں تو بہت اچھا، نہ پڑھ سکیں تو کوئی بات نہیں۔ ابھی چونکہ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر نافذ نہیں ہوئی ہیں، چونکہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے تب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں نافذ ہوگی، اس لیے یہ 2 رکعت نماز آپ سر پر ٹوپی یا چادر ڈال کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، تو آپ عمرے کی نیت کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں یہ بتلایا تھا کہ جو حضرات بائی پلین جاتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ یا اس سے پہلے احرام کی چادریں تو پہن لیں، احرام کا لباس تو پہن لیں، نیت نہ کریں، تلبیہ نہ پڑھیں، کیونکہ کبھی کبھی حج فلائٹ جو ہے 8، 10، 12 گھنٹے بھی ڈیلے ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں احرام کی پابندیاں نافذ رہیں گی۔ جب پلین ٹیک آف لے جائے، پلین اڑ جائے، تو اڑتے ہی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جب میقات پر پہنچیں اور آپ کا پائلٹ اعلان کرے، پتہ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا، بعض ایئر لائنز میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ میقات کے آنے پر اعلان کرتا ہے۔ اگر اعلان کرتا ہے تو مزید تلبیہ اس موقع پر پڑھ لیجئے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حج کا ترانہ ہے۔ حاجی عمرے یا حج کا احرام باندھنے کے بعد کنٹینیو وقتاً فوقتاً تھوڑی بلند آواز کے ساتھ اس تلبیہ کو پڑھتا رہتا ہے۔ یہ حج کا ترانہ ہے۔ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، مرد حضرات تھوڑی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ دوبارہ سے اس کو سن لیں اور اس کو یاد کریں۔ جو عازمین حج امسال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی پہلی فرصت میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تلبیہ کو یاد کریں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ کیا ہے؟ لبیک کے معنی ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرے علاوہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب تلبیہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ لوگو تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، حج کو آؤ۔ اللہ کے بندے عازمین حج، حج یا عمرے کا احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں، گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے مولا، تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اپنے گھر بلوایا تھا، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے گھر پر حاضر ہیں۔ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا احرام بن گیا۔
اب کچھ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئیں جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن یہ تلبیہ آپ کو بار بار پڑھنا ہے اور ہر وقت پڑھنا ہے۔ تلبیہ پڑھنے کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی لبیک کہتا ہے یعنی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو ڈھیلے، درخت اور جو کچھ پتھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سب اس کے ساتھ میں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ اب احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، ان کو بولتے ہیں ممنوعات احرام، یعنی احرام کی حالت میں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کرنے۔ نمبر ایک، خوشبو استعمال کرنا، اب ہم خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، ناخن کاٹنا، اب ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ جسم سے بال دور کرنا، اب ہم احرام باندھنے کے بعد جب تک احرام ہمارا رہے گا ہم کوئی بھی بال جسم سے دور نہیں کر سکتے۔ چہرے کا ڈھانکنا، ہمارا چہرہ کھلا رہنا چاہیے۔ میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا اب ہمارے لیے حرام ہو گیا، یعنی میاں بیوی بھی ہوں تب بھی اب ہمارے لیے جنسی تعلق قائم کرنا حرام ہو گیا۔ اور خشکی کے جانور کا شکار کرنا، اس وقت تو اس مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ کتابوں میں درج ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو یہ چیزیں میں نے وہ بتلائیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے احرام باندھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، سلے ہوئے کپڑے پہننا، یعنی کوئی بھی مرد احرام باندھنے کے بعد خواہ عمرے کا احرام باندھے یا حج کا احرام باندھے اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، حتیٰ کہ انڈر ویئر یا بنیان کا استعمال بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، سر کو ٹوپی یا پگڑی وغیرہ سے ڈھانکنا، یعنی سر مرد حضرات کا کھلا رہنا چاہیے۔ نمبر تین، ایسا جوتا یا سلیپر پہننا جس سے پاؤں کے اوپر کا حصہ، جو پاؤں کے درمیان کی ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے اور دونوں ٹخنے جس سے چھپ جائیں، ایسا جوتا یا سلیپر پہننا مرد کے لیے احرام کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ سلیپر، عام طور پہ ہوائی چپل یا ہوائی چپل کی طرح جو سلیپر آتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوائی چپل چونکہ حج کے دوران بڑا چلنا پڑتا ہے، اسی لیے ہم عازمین حج سے یہ درخواست کیا کرتے ہیں کہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے روزانہ 2-4 کلومیٹر واکنگ کرنی چاہیے، چونکہ وہاں کتنی بھی آپ کو اچھی سہولیات مل جائیں لیکن پیدل چلنا اور اچھا خاصا پیدل چلنا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے درمیان کی ہڈی اور دونوں ٹخنے چھپ جائیں وہ مرد حضرات نہیں پہن سکتے۔ تو ہوائی چپل کی طرح اگر سلیپر ہیں جو مضبوط قسم کے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں احرام کی حالت میں مکروہ ہیں، یعنی ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اگرچہ حرام نہیں ہے، یعنی ان کے استعمال سے ہمارے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ان امور سے بچنا ہی چاہیے۔ نمبر ایک، بدن سے میل دور کرنا، صابن کا خاص طور پہ اگر اس میں خوشبو کا مادہ موجود ہے تو صابن کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ کنگھی کرنا، چونکہ کنگھے کرنے سے جو ہیں بال ٹوٹ سکتے ہیں اور جسم سے ہم بال دور نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 4، احرام میں پن وغیرہ یا احرام کو تاگے سے باندھنا۔ تو یہ 4 چیزیں وہ تھیں جو احرام کی حالت میں جائز تو ہیں لیکن بچنے میں خیر اور عافیت ہے۔ اور آخری چیز میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں، یعنی عازمین حج کو یہ شک و شبہ ہو سکتا ہے کیا ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ غسل کرنا، احرام کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے۔
احرام کی چادروں کو بدلا بھی جا سکتا ہے، لیکن غسل کرنے میں خوشبودار صابن کا استعمال نہ ہو۔ خواتین اگر غسل کریں تو سر کی اوپر سے نہ نہائیں، ورنہ ان کو جو ہے بال کاٹنے پڑیں گے اور اس میں خدشہ ہے کہ بال گریں۔ نمبر 2، احرام کو دھونا یا اس کو بدلنا۔ احرام کو دھویا بھی جا سکتا ہے، بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اس بات کو میں بار بار بیان کر رہا ہوں کیونکہ بعض عازمین حج یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی چادروں کو یا خواتین نے جن لباس کے اندر احرام باندھا ہے ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہرگز نہیں، بالکل احرام کی چادروں کو بدلا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، پیٹی، بیلٹ، آئینہ اور چھتری وغیرہ کا استعمال احرام کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ مرہم پٹی کروانا، دوائیں کھانا، چوٹ لگ جائے اس سے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عام طور پہ عازمین حج ہم سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہمارے چوٹ لگ گئی، بلڈ نکل گیا، یا ہمارا خون ٹیسٹ کے لیے بلڈ لیا گیا، یا کچھ اور دشواری آ گئی جس کی وجہ سے بلڈ نکل گیا، تو بلڈ کے نکلنے سے، خون کے نکلنے سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوائیں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ موذی جانور یعنی وہ جانور جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، سانپ، بچھو، گرگٹ، چھپکلی وغیرہ، کھٹمل مکھی وغیرہ، ان کو ہم حدود حرم کے اندر بھی اور احرام کی حالت میں بھی مار سکتے ہیں۔ کھانے میں گھی، تیل وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مسالوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ احرام کے اوپر مزید کمبل یا چادر ڈال کر بھی ہم سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، لیکن مرد حضرات جو ہیں اپنے سر اور چہرے کو کھلا رکھیں اور خواتین اپنے چہرے کو کھلا رکھیں۔ یعنی عام طور پہ عازمین حج یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کے اوپر کوئی احرام کی مزید چادر یا کمبل نہیں اوڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو احرام کے اوپر مزید احرام کی چادریں استعمال کی جاتی ہیں، خاص طور پہ منی، عرفات، مزدلفہ میں کبھی کبھار جو ہے وہ کچھ خیموں میں اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، باقی کولر تو الحمدللہ اب تقریباً سارے ہی خیموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو رات میں کبھی کبھار ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو حاجی لوگ اب کمبل نہیں اوڑھنا چاہتے یا مزید احرام کی چادریں نہیں اوڑھنا چاہتے، ہرگز نہیں، بالکل استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن مرد حضرات اپنے چہرے کو اور سر کو کھلا رکھیں گے اور خواتین اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی۔ احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ناپاکی آپ کی باڈی میں لگی ہے آپ اس کو دھو لیں، احرام کی چادروں پہ جو ناپاکی لگی ہے اس کو آپ دھو لیں اور اس کے بعد غسل کر لیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ احرام کی حالت میں کچھ خواتین یہ بار بار ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پیمپرس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کو دھونے کے لیے کبھی کبھی شیمپو وغیرہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یا تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو ظاہر ہے ویسے تو ہندوستان سے جو عازمین حج جاتے ہیں ان کے ساتھ تو چھوٹے بچے نہیں ہوا کرتے، لیکن جو لوکل سعودی عرب کے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ پیور خوشبو نہیں ہوتی ہے، ہلکا سا مادہ ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، دم تو واجب نہیں ہوگا لیکن صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ تو خواتین حضرات، میں نے آپ کے سامنے نیوز 18 اردو کی حج تربیتی پروگرام کے تحت آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ ہندوستان سے عازمین حج جنرلی حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے اسی پر فوکس رکھا گیا ہے۔ حج تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی ادائیگی کی جاتی ہے، بال کٹوا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد حج کا احرام 7 ذی الحجہ کی شام کو یا 8 ذی الحجہ کی صبح کو باندھ کر منی اور منی سے عرفات اور مزدلفہ آ جایا جاتا ہے، جس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ العزیز جلدی ہی اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اس دوران یعنی عمرے کی ادائیگی کے بعد سے لے کر حج کا احرام باندھنے تک آپ مکہ مکرمہ میں رہ کر
دوسرا یا تیسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے یا مرحومین کی طرف سے یا بڑے بوڑھے لوگوں کی طرف سے، تو آپ مسجد عائشہ جائیں، احرام باندھ کر آئیں۔ اور مسجد عائشہ ہی جا کر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حدود حرم کے باہر کسی بھی جگہ نکل جائیں اور احرام کی چادریں آپ اپنے مکہ کے ہوٹل میں بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن نیت آپ کو حدود حرم کے باہر کرنی ہوگی۔ اور حدود حرم کے باہر یعنی حل میں سب سے زیادہ قریب جگہ تنعیم ہے، جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ اب اس علاقے کا نام ہی مسجد عائشہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کے حج کو حج مقبول و مبرور بنائے۔